بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے جو اس طرح ہے کہ اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جلد ملنے والی چیز چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ ایک اہم بات کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یعنی یہ لوگ جلد ملنے والی چیز چاہتے ہیں، یعنی those people aspire for the immediate gain۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ یا ان کی اکثریت ایسی ہے جو امیڈیٹ گین کی طرف بھاگتی ہے۔ اس آیت کا خطاب پہلے مرحلے میں تو کچھ خاص گروپ اور کچھ خاص لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو حق کا انکار کرتے ہیں، جو حق کی دعوت کا مذاق بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یعنی those people aspire for the immediate gain، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جلد ملنے والی چیز کو چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیے حب عاجلہ آیت میں کہا گیا ہے، حب عاجلہ یعنی aspiring for the immediate gain، جلد ملنے والی چیز کو چاہنا۔ اس اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو آج تقریباً ہم تمام لوگ اسی مرض میں مبتلا ہیں، وہ یہ کہ ہم امیڈیٹ گین چاہتے ہیں، ہم جلد ملنے والی چیز ہی کو اہم سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم ایک بہت بڑی غفلت میں پڑے ہیں، اور وہ ہے کہ ہم آنے والے ایک بہت بڑے دن کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں۔ جو لوگ امیڈیٹ گین کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کی فلسفی کیا ہے؟ ان کی فلسفی ہے کہ ورک ہارڈ اینڈ پارٹی ہارڈ، یعنی خوب کماؤ اور خوب پارٹی کرو۔ رائٹ ہیئر یعنی ابھی، یعنی ایسے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم ابھی موج مستی نہ منائیں، اگر ابھی ہم خوب زیادہ آسائش اور لگژری لائف کو حاصل نہ کریں تو پھر آخر کب؟ دیکھیے اس کا جواب ہمیں اسلامی تعلیمات میں ملتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان ان فیکٹ ایک ایٹرنل کریچر ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹرنل لائف دیا ہے، لیکن اس کے لائف کو کریٹر آف دی یونیورس نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ ایک چھوٹا حصہ اس کا پریزنٹ ورلڈ میں ہے، جسے ہم پری ڈیتھ لائف کہتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں، اور اس کا زیادہ بڑا حصہ ہمیشہ والی زندگی، پرماننٹ لائف، ایٹرنل لائف، پوسٹ ڈیتھ لائف میں ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں امتحان کی مصلحت کے تحت پیدا کیا ہے۔ موجودہ دنیا ایک ٹیسٹ گراؤنڈ ہے۔ جو انسان اس دنیا میں اس ڈیوائن ٹیسٹ میں سکسیز ہوگا، اسی کے لیے ہیئر آفٹر میں یعنی پوسٹ ڈیتھ لائف میں ایک سکسیزفل لائف ہے، اسی کے لیے ہیئر آفٹر میں ابدی باغ ہے، یعنی ایٹرنل گارڈن ہے، اور اس ایٹرنل گارڈن میں ایٹرنل لائف ہے۔ انسان کی زندگی پر جب آپ غور کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ اس دنیا میں صرف انسان ہی ایک ایسا کریچر ہے جو
ٹمورو کا سینس رکھتا ہے، کل کا سینس رکھتا ہے، یعنی آنے والے دن کا سینس، یعنی وہ آج پریزنٹ میں ہے لیکن کل کا وہ خواب بنتا ہے، ٹمورو کا ڈریم دیکھتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں انسانوں کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں کسی کا حقیقی ٹمورو موجود نہیں ہے۔ اس دنیا میں انسان کو جو زندگی دی گئی ہے وہ بہت ہی لیمیٹڈ دی گئی ہے، لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اپنے ڈیزائر کو فلفل کیا ہے، جس نے اپنے خواہشات کو فلفل کیا اور موت سے پہلے وہ اس بات کا اعلان کر گیا ہو کہ میں نے اس دنیا میں ہر طرح کی مسرت اور خوشی کو حاصل کیا ہو۔ آپ الیگزینڈر دی گریٹ کی لائف دیکھیں، یا پھر لوئس 11 کی لائف دیکھیں، یا پھر آپ نیپولین بوناپارٹ کو دیکھیں، یا پھر موجودہ زمانے کے ریچسٹ لوگوں کو دیکھیں، تمام لوگ اپنی زبان حال سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ موجودہ دنیا میں ہیپینس اور اپنے ڈیزائر کا فلفلمنٹ امپاسبل ہے۔ امریکہ سے ایک کتاب چھپی تھی امیر ترین لوگوں کے اوپر۔ اس کتاب میں امریکہ میں موجود جو امیر ترین لوگ تھے ان کی سوانح عمری اور بائیوگرافی چھپی تھی۔ آتھر نے خود تمام ریچسٹ لوگوں کا پرسنلی انٹرویو لیا تھا۔ ان امیر لوگوں میں وہ لوگ شامل تھے جن کے گھروں میں خود 707 بوئنگ جہاز اتر سکتا تھا، لیکن ہر امیر نے اپنی یہی ڈسکوری پیش کی کہ میرا یہ سرسبز اور شاداب محل، میرا یہ وسیع و عریض گارڈن، یہ واسٹ گارڈن مجھے ایک گرین پنجرے سے زیادہ اور کچھ نہیں لگتا ہے۔ اسی طرح ایک ریچسٹ آدمی نے کہا I don't know what the hell to do with it، یعنی میں نہیں جانتا ہوں کہ میں اس دولت کے ساتھ کیا کروں۔ تو یہی ڈسکوری اور یہی پیغام ہر امیر لوگ یا تو بول کر بتا جاتے ہیں یا پھر وہ اپنی زبان حال سے یہی بات کہتے ہیں۔ میسنجر آف گاڈ نے تمام مین کائنڈ کو یہی میسج دیا کہ موجودہ دنیا ایک ٹیسٹ گراؤنڈ ہے، موجودہ دنیا میں انسان کو اس ٹیسٹ سے گزرنا ہے اور اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ وہ اس دنیا میں کریٹر آف دی یونیورس کے ول اور مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور گزار سکا۔ تو جو لوگ اپنی زندگی آخرت رخی زندگی اور ہیئر آفٹر اورینٹڈ لائف گزار پاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں ابدی زندگی ملے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی ہم نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس دنیا میں کون گڈ ڈیڈ کرنے والا ہے اور کون بیڈ ڈیڈ کرنے والا ہے۔ عام طور سے یا لوگوں کی ایک تعداد وہ ہے جو ڈیتھ کو کمپلیٹ اور پرماننٹ سیسیشن آف لائف سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کا کہنا یہ ہے کہ ڈیتھ از ناٹ دا اینڈ آف لائف، بلکہ ڈیتھ از دا بگننگ آف دا نیو فیز آف ہیومن لائف، یعنی موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ موت ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ جب آپ ڈیتھ کے ورڈ کو لے کر ڈکشنری کو دیکھیں گے تو ڈیتھ کے میننگ میں یہ لکھا ہوگا کہ ڈیتھ از پرماننٹ سیسیشن آف لائف، یعنی زندگی کا مکمل خاتمہ۔ لیکن اسلام ہمیں اس کے بالکل اپوزٹ کانسیپٹ دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ڈیتھ از ناٹ دا اینڈ آف لائف، اور ادر ڈیتھ از دا بگننگ آف نیو فیز آف ہیومن لائف۔ یہ بہت ہی زیادہ ہوپ فل میسج ہے اسلام کا۔ اس بات کو سمجھنا موجودہ سائنٹیفک ایج میں اب مشکل نہیں رہی۔ موجودہ زمانے میں جو سائنس
نے ڈیولپمنٹ کیا ہے، سائنس کے میدان میں جو کام ہوا ہے، اس نے ہمیں یہ بات واضح کر دی ہے اور ان تمام چیزوں سے پردے کو اٹھا دیا ہے۔ دیکھیے کیمسٹری کا ایک ٹاپک ہے جسے کہتے ہیں پرنسپل آف ماس کنزرویشن۔ اس پرنسپل کے تحت یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں نتھنگ کین بی کریٹڈ نو ڈسٹرائڈ، یعنی اس دنیا میں نہ تو کوئی چیز پیدا کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ڈسٹرائے کی جا سکتی ہے۔ ایوری تھنگ از ٹرانسفارمڈ، ہر چیز اپنا روپ بدلتی ہے۔ ایوری تھنگ از ٹرانسفارمڈ، ہر چیز اپنا روپ بدلتی ہے۔ تو کیمسٹری نے یہ بتایا کہ اس دنیا میں جو بھی ماس ہے وہ کبھی اینڈ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنا روپ بدلتا رہتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ موت دراصل انتقال ہے، یعنی ایک پلیس سے دوسرے پلیس پر چلے جانا ہے۔ دیکھیے بایولوجی میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی انسان کی باڈی کا جو سب سے اسمالسٹ یونٹ ہے وہ سیل ہے۔ ایک ایوریج ہائٹ کے انسان کی باڈی میں مور اور لیس 26 ٹریلین سیلز موجود ہوتے ہیں۔ یہ سیلز ان پرنسپل تو ہماری بلڈنگ کے برک کی طرح ہوتا ہے، جس طرح ایک بلڈنگ کا اسمالسٹ یونٹ برک ہوتا ہے یعنی اینٹ ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح ایک باڈی کے اندر سیل کی حیثیت ہے، لیکن دونوں میں ایک بیسک ڈفرنس ہے۔ برک ایک بلڈنگ میں لگنے کے بعد اپنے فارم کو چینج نہیں کرتی ہے، لیکن سیل کا معاملہ یہ ہے کہ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک انسان کے جسم میں موجود سیل جو ہے وہ ہر دن ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ڈسٹرائے ہوتے رہتے ہیں، اور ہر دن نئے سیل اتنی ہی تعداد میں بنتے رہتے ہیں۔ سائنس کے مطابق مور اور لیس 10 سال میں ایک انسان بالکل ان ٹرمز آف سیلز اور ٹیشوز ایک نئی باڈی لے کر تیار ہو جاتا ہے، یعنی 10 سال کے بعد انسان اپنی میموری، اپنی پرسنالٹی اور اپنے تھاٹس اور آئیڈیاز کے اعتبار سے تو وہی ہوتا ہے، لیکن اپنی باڈی کے اعتبار سے بالکل ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ اسی فینومینن کو دیکھتے ہوئے ایک بایولوجسٹ نے کہا تھا کہ پرسنالٹی از چینج لیسنس ان چینج، یعنی شخصیت دراصل ایک تبدیلی میں غیر تبدیل چیز ہے، یعنی ایک چیز ہے جو مسلسل تبدیل ہو رہی ہے، اسی کے اندر ایک چینجلیس میٹر بھی ہے، چینجلیس چیز بھی ہے، جسے ہم پرسنالٹی اور شخصیت کہتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ انسان باڈی اور سول کا مجموعہ ہے۔ موت دراصل باڈی پر آتی ہے، سول پر نہیں۔ سائنس کی یہ ڈسکوریز اور مذاہب کی تعلیمات، بالخصوص اسلامی ٹیچنگز، ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ موت دراصل ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ دانشمند اور عقلمند آدمی وہ ہے جو اس دنیا کو پریپریٹری گراؤنڈ کے طور پر لے، ٹیسٹ گراؤنڈ کے طور پر لے، اس دنیا کو وہ تیاری کا مرحلہ سمجھے، اس دنیا کو اور اس دنیا کی زندگی کو وہ پریپریشن کا فیز سمجھے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو آخرت رخی بنائے، اپنی سوچ کو آخرت اورینٹڈ بنائے، اپنی سوچ کو ڈیوائن اورینٹڈ بنائے۔ انسان کو کریٹر آف دی یونیورس نے نو ڈاؤٹ کمپلیٹ فریڈم دیا ہے، لیکن کریٹر یہ چاہتا ہے، ایشور یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس آزادی اور فریڈم کو اس کے ول اور اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ آزادی کے باوجود ہم اپنی آزادی کو کنٹرول انداز میں گزاریں۔ کمپلیٹ فریڈم کے باوجود اس دنیا میں ہم ایک ڈسپلینڈ لائف گزاریں۔ ہم یہ شعوری طور پر جانیں کہ ہماری
خواہشات اور ہمارے ڈیزائر اس دنیا میں فلفل ہونے والے نہیں ہیں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو دوسری دنیا میں یعنی ہیئر آفٹر کی دنیا میں، آخرت کی دنیا میں اپنے ڈیزائر کو فلفل کرنے کی تیاری کرے۔ ڈیزائر اور خواہشات بذات خود کوئی نگیٹو آئٹم نہیں ہے۔ کسی انسان کے اندر ڈیزائرز کی موجودگی، سینس آف ٹمورو یعنی کل کا احساس، یہ بتا رہے ہیں کہ انسان دراصل ایک ایٹرنل کریچر ہے، لیکن اس دنیا میں اس کے ساتھ بہت ساری لیمیٹیشنز ہیں، اور ان لیمیٹیشنز کے ساتھ وہ اپنے ڈیزائر کو اور ریئل ٹمورو کو نہیں پا سکتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو ریئل ٹمورو کے لیے اور ہیئر آفٹر کے لیے تیار کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔